السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، تذکیر بالقرآن کے 24ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ العادیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح پیش کریں گے۔ سب سے پہلے تلاوت سے ہم اس کا آغاز کریں گے، آئیے سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ محترم سامعین، سورۃ العادیات یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں بھی جو ابتدائی صورتیں ہیں نازل ہونے والی، ان صورتوں میں سے یہ سورۃ العادیات ہے۔ اس کا مقصود لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ انسان آخرت کا جب منکر ہوتا ہے یا اس سے غافل ہوتا ہے تو کس طرح سے وہ پستی اور ذلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ لوگوں کو یہ خبردار کر دینا ہے اس بات سے کہ آخرت میں صرف ان کے جو ظاہری افعال اور حرکات و سکنات ہیں ان کی جانچ پڑتال نہیں ہوگی، بلکہ دلوں کے جو راز ہیں، جو خیالات ہیں، جو احساسات ہیں، جو دلوں کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہیں، ان سب کی بھی جانچ اور پڑتال ہوگی۔ اور اس مقصد کے لیے عرب کے اندر جو بدامنی پھیلی ہوئی تھی، مثال کے طور پر اس کو پیش کیا گیا ہے، جس سے کہ سارا عرب پریشان تھا، سبھی لوگ تنگ تھے، ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم تھا، قبیلوں پر چڑھائی کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے پر حملے کر دیا کرتے تھے، ذرا سی بات پر لڑائیاں چھڑ جایا کرتی تھیں، اور اس میں کوئی وہ عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ یہ تو ان کے لیے کھیل اور تماشے والی بات گویا تھی، اور یہ وہ ایک ایسی حالت تھی جس سے ہر ایک تنگ تھا، ہر ایک پریشان تھا۔ لوٹنے والا جب کسی کو لوٹتا تھا تو وہ خوش ہوتا تھا، اور جو بیچارہ لوٹتا تھا تو اس پر ماتم کرتا تھا۔ لیکن جب وہ لوٹنے والا شخص ہی اس طرح کے کا شکار ہو جاتا تھا، یعنی اگر وہ لوٹتا تھا تو پھر اس کو اس وقت احساس ہوتا تھا کہ واقعی ہم لوگ تو بہت ہی بری حالت میں ہیں، اور کس طرح کی زندگی گزار ہم لوگ گزار رہے ہیں۔ اس وقت اس کو احساس ہوتا تھا۔ یعنی انسان کی جو فطرت ہے وہ اپیل کرتی ہے، یعنی جو غلط ہے اس کو غلط مانتا ہے انسان، اس کا دل گوارا نہیں کرتا کہ وہ غلط کو بھی صحیح کہے، بلکہ ہر ایک جو غلط ہے اس کو غلط کہتا ہے اور غلط سمجھتا ہے، اور برائی کو برائی جانتا ہے اور اچھائی کو اچھائی، اور اس کو وہ ایکسیپٹ بھی کرتا ہے، اس کو مانتا بھی ہے۔ تو بہرحال یہ معاملہ تھا عرب کا بدامنی کا، یعنی جو صلاحیتیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دی تھیں ان کا وہ استعمال غلط کیا کرتے تھے۔ تو ان کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھیں، صلاحیتیں دی تھیں، طاقت دی تھی، تو وہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے، آپس میں لڑتے اور مرتے تھے، اور ہونا ہی چاہیے تھا کہ وہ ایسا نہ کرتے۔ یہ سب وہ مال کی محبت میں کرتے تھے، مال کی حرص اور طمع ان کو بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے، مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر ناجائز طریقہ بھی اختیار کر لیا کرتے تھے۔ تو اس صورت کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ اگر ان کو اپنی اس روش پر ذرا بھی اگر وہ غور کرتے کہ یہ ان کو یہ روش کہاں لے جانے والی ہے، اس کی وجہ سے ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، تو ان کی یہ روش نہ ہوتی۔ اگر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ مر جانا ہے ایک دن اور اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور پھر ہم کو اٹھایا جانا ہے اور اس کا حساب کتاب ہونا ہے، تو ان کی یہ روش نہ ہوتی، بلکہ وہ اس کے اندر تبدیلی لے کر آتے اور اس
کو جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے صحیح رخ پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سورۃ العادیات کی ابتدا ہوتی ہے قسموں سے۔ فرمایا گیا قسم ہے ان کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ یہاں پر جو تذکرہ ہے یعنی جو ذکر کیا گیا ہے والعادیات، قسم ہے دوڑنے والوں کی، تو مفسرین نے اس کے بارے میں اکثر محققین کی یہی رائے ہے، اس سے مراد گھوڑے ہیں، اور یہ وہ رائے ہے جس کو ترجیح دی گئی ہے۔ اب ان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں۔ اہل عرب کا یہ قاعدہ تھا کہ جب کسی بستی پر انہیں چھاپا مارنا ہوتا، حملہ کرنا ہوتا تھا، تو رات کے اندھیرے میں کرتے تھے، یعنی بالکل صبح نہیں ہوتی تھی، تاکہ دشمن کو دیکھ کر تیار نہ ہو جائیں لوگ، ہے نا، اور اچانک ان پر حملہ کر دیا جائے، لوگ بے خبری میں ہوں، تو ایسے موقع پر حملہ کرتے تھے تاکہ ان کا مقابلہ نہ کیا جا سکے۔ تو اس کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ اور یہ قسم کھا کر کہا گیا، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو یہ ہے دراصل وہ بات جس پر ان گھوڑوں کی قسم کھائی گئی، جو رات کو پھنکارے مارتے ہیں اور چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے غبار اڑاتے ہیں، کسی بستی پر جا پڑتے ہیں اور مدافعت کرنے والوں کی جماعت میں جا گھستے ہیں۔ تو محترم حاضرین، یہ جو گھوڑے کی قسم کھائی گئی اور اس کی صفات کا تذکرہ کیا گیا، دراصل اس لیے کہ عربوں کی زندگی کے اندر گھوڑے کی جو اہمیت تھی وہ بہت زیادہ تھی، اس لیے گھوڑے کی مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا متوجہ کیا ہے انسان کو کہ وہ اس طرف متوجہ ہو کہ گھوڑے کی جو صفات ہیں ان کے اوپر غور کرے۔ اگر وہ گھوڑے کی جو صفات ہیں ان پر ہی اگر غور کر لے تو اس کی وہ اپنے اوپر شرم آئے کہ کیا میں اس جانور سے بھی گزرا ہو گیا۔ تو سورت کی ابتدائی آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں، ابھی آپ نے جیسا سنا کہ گھوڑوں کی صفات کا تذکرہ کیا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ ان صفات پر غور کرے اور سبق حاصل کرے۔ سب سے پہلے گھوڑے کی تیز رفتاری کا ذکر کیا گیا ہے کہ دیکھو کس طرح سے وہ پوری آمادگی کے ساتھ مالک کے اشارے پر ناچتا ہے اور بے تحاشا وہ مجمع کے اندر جا گھستا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ ٹاپوں سے چنگاریاں اس کے اڑ رہی ہوتی ہیں۔ انہی گھوڑوں کی مدد سے تم صبح سویرے حملہ کرتے ہو، ہے نا، اور تمہارے اشاروں پر وہ دھول اڑاتے ہوئے، چنگاریاں اڑاتے ہوئے فوج میں جا گھستے ہیں، دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ان گھوڑوں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہماری جان کا کیا ہوگا۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر اپنے مالک کے اشارے پر جو ہے ناچتے ہیں، اور فرمایا گیا یہ گویا بتانے کی کوشش گئی کہ وہ تمہارے فائدوں کی خاطر تمہارے حکم پر اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں اور تمہاری وفاداری اور اطاعت شعاری میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے ہیں۔ تو گھوڑوں کی یہ کیفیت تمہارے لیے قابل غور ہے۔ قابل غور اس لیے ہے کہ تم ان کی حالت پر ذرا غور تو کرو، کتنے وفادار ہیں۔ بلا شبہ تم ان کو کھانا دیتے ہو، دانا دیتے ہو، گھاس دیتے ہو، ان کی دیکھ بھال کرتے ہو۔ تو جب یہ سب کرتے ہو تو اس احسان کے بدلے میں وہ تمہارے کیسے خدمت گزار ہوتے ہیں، تمہاری کیسی وہ خدمت کرتے ہیں، کس طرح سے تمہارے ایک اشارے پر جو ہے اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، ذرا پرواہ نہیں کرتے۔ ذرا تم غور تو کرو کہ تمہارا بھی ایک خالق اور مالک ہے، تم کو بھی پیدا کرنے والا، تم کو بھی کسی نے پیدا کیا ہے، اور تمہاری زندگی کے لیے اس نے سامان مہیا کیے ہیں، تمہارے لیے اس نے ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ تو جو احسانات تو کیا یہ جو احسانات ہیں، تمہارا کیا رویہ ہے جو تم گھوڑے پر کرتے ہو جو احسانات، تو اس کے مقابلے میں تم دیکھو کیا تم بھی اپنے مالک کے ایسے ہی وفادار ہو، ایسے ہی اطاعت شعار ہو؟ کیا تم بھی اس کے اشارے پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہو؟ کیا تم بھی اس کے حکموں پر چلتے ہو اسی طرح سے، اور اپنی جان دینے کے لیے کیا اسی طرح سے بے خوف ہو جس طرح سے گھوڑا بے خوف ہو کر اپنی جان پر کھیلتے ہوئے دشمن کے مقابلے کو تیار ہو جاتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ انسان کا رویہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو انسان کا جو رویہ ہے گھوڑے کے مقابلے میں انتہائی گھٹیا ہے۔ چنانچہ گھوڑے کی صفات کا
جو ذکر کیا گیا اس کے بعد فرمایا گیا کہ بلا شبہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ تو سمجھانے کا یہ جو انداز ہے اس پر ذرا غور کیا جائے، نہایت ہی مؤثر اور دل نشین انداز ہے۔ یہاں انسان کے گویا جذبہ شکر کو ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے، چونکہ دراصل جذبہ شکر ہی اطاعت کی جان ہے۔ یہی جذبہ انسان کو فرما برداری اور سرفروشی کے لیے، یہاں تک کہ اپنی جان دے دینے کے لیے تیار کرتا ہے۔ لیکن اس راہ میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے تو وہ ہے اصل مال کی محبت، جس کا یہاں تذکرہ کیا گیا کہ وہ مال کی محبت میں گرفتار ہے۔ فرمایا گیا حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے، اور وہ خود اس پر گواہ ہے، یعنی اس کا ضمیر اس پر گواہ ہے، اس کے اعمال اس پر گواہ ہیں۔ اور فرمایا آگے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ آگے فرمایا تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ ہے، یعنی جو کچھ مدفون ہے، اسے نکال لیا جائے گا، یعنی مرے ہوئے انسان جہاں جس حالت میں بھی پڑے ہوئے ہوں گے وہاں سے ان کو نکال کر زندہ انسانوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ ہے، یعنی جو کچھ چھپا ہوا ہے، مخفی ہے، اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ یعنی جو دلوں میں ارادے ہیں، نیتیں ہیں، جو اغراض و مقاصد، جو خیالات اور جو افکار اور ظاہری افعال کے پیچھے جو باطنی موٹیوز، محرکات ہیں، چھپے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب کھول کر رکھ دیے جائیں گے، اور ان کی جانچ پڑتال کر کے اچھائی کو الگ اور برائی کو الگ چھانٹ کر رکھ دیا جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ ظاہری کو دیکھ کر انصاف نہیں ہوگا، ظاہر کو دیکھ کر ہی انسان کی جانچ پڑتال نہیں ہوگی، بلکہ دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کی بھی جانچ پڑتال ہوگی۔ جو کام انسان نے کیے دنیا کے اندر، وہ کس نیت سے کیے، کس مقصد سے کیے، اس کے ارادے کس ارادے سے کیے، تو اس بات پر انسان اگر غور کرے تو یہ ماننے پر مجبور ہو جائے، وہ یہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اصلی اور مکمل انصاف خدا کی عدالت کے سوا اور کہیں نہیں ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا گیا اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی، یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ یعنی انسان کی کمزوری کو ظاہر کر دینے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرے، وہ اسے دور کرے، اور ایک حیوان کے مقابلے میں، ایک جانور کے مقابلے میں تو کم سے کم اپنی حیثیت کو اور اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے پہچانے، کم سے کم اپنی حیثیت کو تو نہ گرائے۔ تو انسان کے جذبہ شکر کو ابھارنے اور اسے اپنے اصلی آقا اور مالک کی وفاداری پر آمادہ کرنے کے بعد اس حقیقت کو سامنے رکھ دیا گیا کہ دیکھو، یہ نہ سمجھو، یہ دل میں بھی خیال مت لاؤ کہ جس مالک نے نعمتوں سے نوازا ہے، جو صلاحیتیں اور قابلیتیں اس نے دی ہیں، تو جو نعمتوں کی جو بارش کر رہا ہے، تو ان نعمتوں کے بارے میں کبھی پوچھے گا نہیں، تو اس چکر میں نہ رہو، تو اس سوچ میں نہ رہو کہ کبھی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ نعمتوں کے ملنے کے بعد تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ انعام و اکرام کرنے والا یہ دیکھے، اور یہ دیکھے کہ جس پر انعامات کیے گئے ہیں، جن پر جو فضل و کرم کی بارش کی گئی ہے، اس نے ان نعمتوں کی کس طرح سے قدردانی کی ہے اور اس کی کیا روش رہی ہے۔ تو چنانچہ آگے جو آیت آئی اس میں یہی فرمایا گیا کہ اسی حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ دیکھو، ایک دن ایسا آ کر رہے گا جب تمام انسان اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور سب کو دوبارہ گویا زندگی عطا کی جائے گی۔ اس دن دلوں کے سارے بھید ظاہر کر دیے جائیں گے، اور کوئی بات اللہ سے ڈھکی چھپی ہوئی نہ ہوگی، اور خود انسان سے بھی کوئی بات ڈھکی چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کہ وہ سب کو جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اور دلوں کے بھید بھی اس پر ظاہر ہیں، انسان کے لیے بڑی اہم صفت ہے۔ جب یہ بات انسان کے پیش نظر رہے گی اور جب اس بات کا اس کو احساس رہے گا تو بہت سی ان باتوں سے وہ بچ سکے گا جن میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ خیال اس کی روش پر یقیناً ایک اچھا اثر ڈالے گا۔ اسی لیے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ذکر خاص طور سے کیا گیا ہے، خصوصیت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس صفت کو ہمیں جاننا چاہیے اور اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کا ہم کو احساس ہونا چاہیے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارا کام کیا ہے۔ وہ صفات جو مطلوب ہیں وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں تو سرخرو ہو سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔